السلام علیکم، میں ہوں محمد رمضان ددوڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں بزم ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں مسلمانوں کے عظیم خلیفہ کی یوم شہادت کے بارے میں بتانے لگا ہوں، جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ خانہ کعبہ کی چادر کے غلاف کو سینے سے لگا کر دعا مانگی کہ یا اللہ خطاب کے بیٹے کے دل میں اسلام کی شمع روشن فرما۔ وہ انسان عظیم انسان صحابی خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم ہیں۔ تو ناظرین کرام، چینل کو کر لیں سبسکرائب اور کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ۔ دوستو، یکم محرم حضرت عمر فاروق کی شہادت کے دن ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر اور بیٹا کوئی ماں ہی جنم دیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو کفار کے ڈر سے چھپ کر نماز نہیں پڑھوں گا، میں آج اعلان کرنے لگا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالسلام میں ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر کفار کو کہا، سن لو، آج میں نماز پڑھانے لگا ہوں۔ اگر کسی نے اپنے بچے کو یتیم کرانا ہے یا کسی نے بیوی کو بیوہ کرنا ہے تو آ جائے، میں نماز پڑھانے لگا ہوں۔ اسی روز اسی بہادری پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم کا بہادری کی وجہ سے لقب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لیا تھا۔ اگر عزت کی زندگی سیکھنی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھیں۔ اگر جمہوریت سیکھنی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی جمہوریت کسی کو نہیں آتی۔ قبول اسلام سے پہلے حضرت عمر فاروق کی شان و شوکت والی زندگی اور اسلام کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ جاپان اور چین کے جو حکمران ہیں وہ سائیکل پر اور پیدل سفر کرتے تھے، تو حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیں تو نماز جمعہ کا خطبہ دینا ہے اور بیوی سے کہتے ہیں کہ جوتے لاؤ۔ بیوی نے جواب دیا جوتا پھٹا ہے، کہا کہ اسے سی لو۔ بیوی نے جواب دیا جوتے کو اتنے پیبند لگے ہیں کہ سلائی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل مسجد گئے اور وہاں پر جا کر پیر دھو کر خطبہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی عجز و انکساری سے بھری ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد کوئی نبی آتا تو خطاب کے بیٹے عمر ہی ہوتے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ عمر وہ انسان ہے جس کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ عمر وہ ہے جس کی زبان پر حق کی بات جاری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 950 سال حضرت جبریل علیہ السلام حضرت عمر کی شان بیان کریں تو اس کی عظمت کم نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک چراوے کا بیٹا ہوں، یہ شان تو میرے نبی نے مجھے دی ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے عبداللہ اور عبیداللہ کاروبار کے سلسلے میں مصر گئے، تو مصر کے گورنر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو بیت المال سے رقم دی کہ آپ کے پاس پیسے تھوڑے ہیں، یہ پیسے لو اور کاروبار کر کے نفع اپنے ساتھ لے جانا اور قرض حسنہ واپس کر دینا۔ واپسی پر خوشی خوشی دونوں بیٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور کہا، ابو جان، آپ کے دوست مصر کے گورنر نے ہمیں بہت پیسے دیے اور ہم نے ان پیسوں سے بہت پیسہ کمایا، تو آپ نے کہا کہ تاجروں کو بھی انہوں نے پیسے دیے؟ تو کہا نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جو اپنا پیسہ لے کر گئے تھے اس کا منافع لے لو، اور باقی منافع جو آپ نے چاچو گورنر مصر نے جو رقم آپ کو دی ہے اور اس پر جو آپ نے نفع کمایا ہے، اس نفع کو آپ خزانے میں جمع کرا دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں آپ کو کوڑے مارنے گا۔ حضرت عبداللہ تو مان گئے، مگر چھوٹے بھائی عبیداللہ بہت مایوس ہے۔ حضرت عبداللہ نے چھوٹے بھائی کو گلے لگایا اور کہا، کیا تمہیں فخر نہیں ہے کہ ہمارے پاپا نے ہماری آنکھیں کھول دی، ورنہ قیامت کے روز کیا جواب دیتے؟ تب دونوں بیٹوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگایا۔ اور ایک اور موقع پر جب اردن کا علاقہ فتح ہوا اور کستوری بیت المال میں جمع ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی سے کہا، کوئی نیک دل عورت اجرت پر مل جائے گی جو کستوری کو تقسیم کرے۔
تو آپ کی بیوی نے کہا میں حاضر ہوں، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو کستوری تیرے کپڑوں اور ہاتھوں کو لگے گی اس کی پکڑ کا کیا تمہیں معلوم ہے؟ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے اور میں تمہیں جہنم میں نہیں دے سکتا۔ تو آپ کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے الفاظ انہوں نے واپس لے لیے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے حضرت عمر سے سوال کیا، ابو جان عید آ رہی ہے، میں نے کپڑے اور چوڑیاں خریدنی ہیں، آپ مجھے پیسے دیں۔ آپ نے کہا بیٹا پیسہ تو میرے پاس نہیں، البتہ بیت المال سے ایڈوانس تنخواہ لے کر آپ کو دیتا ہوں۔ آپ نے بیت المال کے خزانچی کو پیغام بھیجا کہ مجھے اگلے مہینے کے ایڈوانس تنخواہ دے دیں۔ ماشاءاللہ کیا مجال تھی خزانچی کی، بھاگ کر آیا اور کہا اے امیر المومنین، آپ کی تنخواہ میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، مگر آپ اس سادہ کاغذ پر لکھ کر دو کہ اگلے ماہ تک آپ زندہ رہیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور خزانچی کو سینے سے لگایا اور کہا کہ مجھے آپ پر فخر ہے کہ آپ جیسے نیک لوگوں کو میں نے خزانے پر رکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق کو یکم محرم کو نماز کے دوران فیروز لولو نے خنجر مار کر حملہ کیا، جس سے حضرت عمر فاروق شدید زخمی ہو گئے۔ لولو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو مارنے کے لیے خنجر کو 40 دن تک زہر میں رکھا تھا۔ حضرت عمر فاروق جب شہید ہوئے تو آپ کے ذمے 80 ریال قرضہ تھا۔ آپ نے کہا یہ قرضہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے اور میرے خاندان کے لوگ ادا کریں گے، اگر وہ بھی نہ ادا کر سکیں تو میرے دوست میرا قرض ادا کر دیں، پھر بھی وہ ادا نہ کر سکے تو حضرت علی کے ذمے ہے، وہ میرا قرض ادا کریں گے۔ یہ ایک ایسا خلیفہ اور حکمران جس کی آدھی دنیا میں حکومت تھی، مگر مرنے کے بعد اس کے اکاؤنٹ میں کچھ نہ ملا ہے سوائے 80 ریال قرضے کے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت فاروق اعظم جیسی ہستیاں سالوں بعد ہی پیدا ہوتی ہیں۔